أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. ما عندي ما تستعجلون به. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. الله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بت پرستی کی مذمت اور ممانعت فرما رہے ہیں، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ معبود کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ معبود میں جو صفات ہیں وہ تمہارے ان بتوں میں اور ان غیر اللہ میں نہیں پائی جاتی۔ وہ صفات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں، جن میں عالم الغیب ہونا ہے، جن میں احاطہ علمی ہے کہ ہر چیز کے اس کا علم ہر چیز کو محیط ہو اور ہر چیز کو وہ جانتے ہوں اور اس کے سامنے ہر چیز اس طریقے پر اس کو کمال قدرت حاصل ہو، ہر چیز پر وہ قادر ہو، کمال قدرت حاصل ہو، اس طریقے پر کمال ملکیت حاصل ہو، ہر شے اس کے مملوک ہو، اسی طریقے پر کمال تصرف اس کو حاصل ہو، وہ جو چاہیں اپنی مخلوق میں تصرف کر سکے۔ اور یہ ساری صفات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں۔ یہ بت یہ تو بالکل عاجز ہے، خود ان کا وجود تمہارے ذریعے آیا ہے کہ تم نے ان پتھروں کو گھڑا اور بت بن گئے، تو یہ کیا خدا کہلائیں گے یا معبود کہلائیں گے اور مستحق عبادت ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان دلائل کے ساتھ ان معبودان باطلہ کی مذمت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حقانیت پر اور اس کے وجود پر دلائل دیے۔ فرماتے قل کہہ دی انی نہیتو، مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو، یعنی بتوں کی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ من دون اللہ کا ایک معنی ہے دور میں نہ کم، یعنی ان کے من دون اللہ جو اللہ سے کم تر ہے۔ من دون اللہ ایک معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو، اور من دون اللہ کا ایک معنی ہے دون میں نہ کم کو کہتے ہیں عربی زبان میں، دون میں نہ کم، جو لو ہو اس کو دون کہتے ہیں، کہ جن کو تم پکارتے ہو کیونکہ اللہ سے کم ہیں، کمتر ہیں۔ قل کہہ دیے لا اتبع اہواکم، میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کروں۔ قد ضللت اذا، اگر میں تمہاری خواہشات کی اتباع کروں، جس طرح وہ کہتے تھے کہ ایک سال آپ بتوں کو پوجا کریں اور ایک سال ہم خدا کی آپ کے اللہ کی پوجا کریں گے۔ فرمایا کہ اگر میں تمہاری خواہشات کی اتباع کروں، قد ضللت اذا، تو اس وقت میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ وما انا من المهتدین، اور میں ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا اگر میں تمہاری بات مان لوں۔ قل کہہ دیجیے انی علی بینۃ من ربی، میں دلائل پر اپنے رب کی طرف سے،
بینہ میں شہادت اور دلائل واضح، یعنی میرے پاس ہدایت کی بالکل واضح دلائل ہیں جس میں ایک ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ صراط مستقیم بالکل واضح راستہ ہوتا ہے، میں اس پر ہوں۔ وہ قسم تم بھی، لیکن تم نے ان کو جھٹلایا، تم نے حق کو جھٹلایا۔ اب تم کہتے ہو کہ اگر ہم حق کو جھٹلا رہے ہیں تو ہم پر عذاب آ جائے، ہم پر یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ فرمایا کہ ما عندی ما تستعجلون بھی، فرمایا میرے پاس نہیں ہے وہ چیز جس کی تم جلدی کرتے ہو، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں اس بات پر کہ میں تم پر عذاب لے آؤں، جیسے تم چاہ رہے ہو ویسے کر دوں۔ اس لیے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ اور بشر ہوتا ہے، اور اللہ اس پر وحی بھیجتے ہیں، ساری قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اگر پیغمبر سلام کے ہاتھ میں ہوتا تو فوراً عذاب منگا کر ان کو تباہ کر دیتے، لیکن اللہ کی شان علم ہے کہ وہ گنجائش دیتے ہیں، بندے کو گنجائش دیتے ہیں۔ ما عندی ما تستعجلون بھی، نہیں ہے میرے پاس وہ چیز جس کی تم جلدی کرتے ہو، یعنی وہ کہتے تھے اگر ہم حق کا انکار کر رہے ہیں تو عذاب آ جائے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے، نہ اللہ کو حکم چلتا ہے۔ یقص الحق کا، اللہ تعالیٰ کھول کر حق کو بیان کرتی ہے، یقص الحق کا جو قصہ ہوتا ہے اس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ چیز بیان ہوتی ہے۔ یقص الحق کا، اللہ تعالیٰ بڑی کھول کر حق کو بیان کرتے ہیں۔ وہ خیل فاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والے، اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا جلدی یا بدیر، ہمارے حق میں تمہارے حق میں، وہ اللہ تعالیٰ کریں گے، ان سے اچھا کوئی فیصلہ نہیں۔ لہٰذا کس وقت تمہیں سزا دینی ہے، کس وقت تم پر عذاب بھیجنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ وہی ہوا کہ چند سال 13 سال گزرے اور پھر بدر کے اندر سارے مارے گئے۔ قل کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به، کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کرتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو بات کا فیصلہ ہو جاتا میرے اور تمہارے درمیان، یعنی میں فوراً عذاب لے آتا، تمہیں تباہ و تک برباد کر دیتا، لیکن میرے بس میں نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قل کہہ دیجئے لو میرے پاس تو مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ حلیم بھی ہے، حکیم کمال سے، تو بچے اس کی حکمت کس وقت کون سا عذاب آنا چاہیے اور کس وقت نہ ان پر عذاب بھیجنا ہے پہلے گزرا بھی ہے۔ اب فرماتے ہیں اب ان کے اللہ تعالیٰ علم کو بیان پر اب پڑی کی چابی، غیب کی چابی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس نے ہر معاملات کو تو ہندو مفاتح الغیب، مفاتح یا مفتاح کی جمع، مفتاح کے معنی کنجی، تو غیب کی کنجی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور یا یہ مفتاح کی جمع، مفتاح میم پر زور پڑے، مفتاح، تو مفتاح معنی خزانہ، مراد جتنے خزانے ہیں وہ غیب ہیں، جو کہ خزانے چھپے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، تو لہذا ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پہلا مراد لیا جائے مفتاح چابی، تو مراد کہ عالم الغیب ہونا اور احاطہ علمی، اور اگر مفتاح مراد تو کمال قدرت، کمال تصرف، کمال ملکیت، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ان کے پاس خزانے ہیں، وہ جیسے چاہتے ہیں تقسیم کرتے ہیں۔
لا ویال ما فی البر والبحر، اور جانتے ہیں جو خشکی میں اور جو سمندر میں، بر میں نا خشک جنگل، باہر میں نا سمندر، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور جو گرتا ہے ورقۃ پتا، الا اللہ جانتے ہیں، یعنی اگر درخت سے پتا بھی گرتا اللہ کے علم میں ہے کہ پتا گرا، کتنے پتے گرے، ولا حبۃ، اور جو دانا ہے فی ظلمات الارض، زمین کی اندھیریوں میں، کیونکہ دانا لگانے کے لیے زمین کی مٹی میں دبایا جاتا ہے تو اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی علم ہے، ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی ہرا نہ کوئی خشک، یعنی سبزی اور سرسبز چیزیں اور خوش چیزیں، الا فی کتاب مبین، مگر کھلی کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں ہر چیز کی تفصیلات موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان سب کی یہ آتا ہے علمی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے کمال قدرت کمال تصرف کو بیان کر رہے ہیں کہ الذی یتوفاکم باللیل، وہی ذات ہے جو رات تمہیں بھر لیتی، توفی تو کہتے ہیں بھر لینا کسی کو، جیسے کسی کو گود میں لے لے، یہ یعنی مراد ہے روحوں کو لے جاتے ہیں رات کو اللہ تعالیٰ، جسم ہے لیکن روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے، لیکن روح لے جاتے ہیں، تو کتنا کمال تصرف ہے کہ ہماری روح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام پر بھی کہا کہ جن کو موت ہوتی ہے اس کی ہمیشہ کے لیے لے جاتے ہیں، ورنہ نیند میں سب کی اموات سب کے روحوں کو اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جانتے ہیں جو تم کماتے ہو دن کو، جرح تم جرح میں نا یعنی کمانا، دن کے وقت کام کاج کرنا، یہ مراد ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے تم کیا کرتے ہو۔ ثم یبعثکم فی، پھر تم کو اٹھاتا ہے اس میں، یبعثکم فی لیقضی جو مسمى، تاکہ پوری ہو جائے مقررہ مدت، یعنی سوئے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ جگاتا ہے، پھر تمہیں کام پر، دن کے وقت کام میں، رات کو سلا رات کو روحوں کو لے جاتا ہے اور صبح کو واپس فرما دیتا ہے، اور پھر دن کو تم کام کرتے ہو تاکہ جو مدت تم لے کے آئے، جو عمر تم لے کر آئے ہو، جو اپنی مدت، جو عمر کو اپنی مکمل کرو، اپنی عمر کو مکمل کرو، اس اجل مسمہ کو مکمل کرو، ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں بتائے گا جو تم اعمال کرتے تھے۔ تو ان سب میں دیکھیں آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت، کمال علم، کمال تصرف، کمال ملکیت، تو جس ذات میں یہ کمالات پائے جاتے ہیں وہ مستحق عبادت ہے، یا یہ بت ہے جو عاجز ہے اور درماندہ ہے، یہ درماندہ ہے، یہاں سب اللہ تعالیٰ، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، سونا جگانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ نیند خود جو ہے سلا کر پھر صبح کو اٹھانا، یہ دلیل ہے جو ہے باس بعد الموت کی، کہ موت سے انسان جو ہے کس طرح چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے پر قیامت کے دن ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے نا، جس طرح نیند کا رات دن ہم انسان دیکھتے ہیں، مولانا جلال رومی رحمۃ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ جو عقل عقل کی باتیں کرتے بھی، عقل یہ ہے، عقل وہ ہے، اور عقل کو، شریعت کو عقل پر تولتے، بڑی پیاری بات فرمائی کہ جب انسان کو نیند آتی ہے تو سب کی عقلیں ماری جاتی ہیں، عقل بحر نغول میں چلی جاتی ہے، یعنی غفلت کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے، اس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا نیند میں کہ کیا ہے، نہ بادشاہ کو پتہ ہے میں بادشاہ ہوں، اور نہ قیدی کو پتہ ہے کہ میں قیدی ہوں، کچھ پتہ نہیں۔ اب صبح کو پھر دوبارہ وہ عقل جاگتی ہے، تو فرمایا جو شریعت ہمہ وقت روشن ہے، جو اس ذات نے بھیجی، جو ہمہ وقت ذات موجود ہے، ذات لا تقسمت ولا نوم، اس کی شریعت کے مقابلے پر، اس کے بتائے ہوئے راز کے مقابلے پر عقل کیا کام کرے گی؟ جو آدھی زندگی بے خبری میں جو عقل گزارتی ہے، اور خوبصورت بات لکھی انہوں نے۔ تو یہ جس میں یہ کمالات پائے جائیں وہ مستحق عبادت ہے، وہ معبود حقیقی ہے، باقی جو تم جن کو بنا رہے ہو وہ تو عاجز و درماندہ ہے۔ واہ خدا الحمد للہ